بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ ایک ایسے وقت میں کہ جب ملکی سیاست کو استحکام چاہیے، ملکی معیشت کو ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام چاہیے، ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف اور عمران خان نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور وہ نیا سلسلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ مہینے کے اندر اندر اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی جو حکمران اتحاد ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ملکی معیشت کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کی کوشش کرے، ملک کی معیشت میں کسی طور سے استحکام لایا جائے تاکہ ملک کو واپس اسی راہ پہ چلا دیا جائے جس پر یہ ملک چل رہا تھا۔ لیکن ایسے میں سیاسی عدم استحکام یقینی طور پر وہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ملکی سلامتی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس نے بھی تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو ظاہر ہے کہ ایک کنفیوژن میں مبتلا کر دیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ریفرنس بھیجا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے تحریک انصاف پر پابندی یا تحریک انصاف کے چیئرمین پر پابندی، کیونکہ مس ڈکلیریشن ہوا ہے حکومتی اتحاد کی جانب سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جن 9 حلقوں پر ضمنی انتخاب کا اعلان کیا تھا، اس پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ 9 کے 9 حلقوں سے خود الیکشن لڑیں گے۔ لیکن آج اسی انتخابی شیڈول کے خلاف تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے، تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خود تحریک انصاف کس قدر کنفیوژن کا شکار ہے۔ لیکن اس سارے ماحول میں ہم نے جب دیکھا 2 روز قبل کہ جب پوری قوم سوگ منا رہی تھی، ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا، ایک سانحہ ہوا جس میں ہمارے بہادر جرنیل شہید ہوئے، جس میں ہمارے بہادر ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے افسران شہید ہوئے، پائلٹ شہید ہوئے، کور کمانڈر شہید ہوئے۔ ایسے وقت میں سوشل میڈیا پر ایک قابل مذمت مہم جاری تھی، اور جس کا ظاہر ہے کہ پاکستان فوج کے اندر رینکس اینڈ فائل نے بھی سخت نوٹس لیا اور اس کا اظہار بھی کیا گیا۔ لیکن عمومی طور پر پاکستان میں عوام نے اس مہم کی شدید مذمت بھی کی اور یقینی طور پر اسے ناپسند کیا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی آج ہی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مہم چلائی گئی ہے اسے باقاعدہ ایک سرپرستی حاصل تھی، ایک قابل مذمت مہم تھی۔ ہمیں مسلح افواج کی قربانیوں پر فخر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وطن پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں، مسلح افواج ہیں، وہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ تو کیا ایک صورتحال بنتی ہے سیاسی، اور ہم کس جانب جا رہے ہیں، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر تاج حیدر۔ تاج حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلمان غنی۔ سلمان غنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف قانون دان جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ۔ سینیٹر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز تاج حیدر صاحب آپ سے کریں گے۔ تاج حیدر صاحب، ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ ظاہر ہے اتحادی حکومت کا حصہ ہیں اور آپ لوگ اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کو، ایسے وقت میں کبھی سیاسی میدان کے اندر ظاہر ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹی تو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے پاکستان کے آئین کے تحت، لیکن جب ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا جاتا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو گویا ہم یہ دشمن کا ہی تو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عدم استحکام صرف معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ اگر دی جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ میرے خیال سے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، یعنی وہی جو پرانا پیٹرن ہے کہ لون لیتے رہو اور امپورٹ کرتے رہو، ٹھیک، ملک کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لیے اس پہ دھیان نہیں دیا جا رہا کہ، اور خاص طور سے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جس طریقے سے کاٹن تباہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی صرف اپنی انڈسٹری کو چلانے کے لیے $10 بلین کی کاٹن آپ کو باہر سے درآمد کرنی پڑے گی، اور اگر بجلی کے ریٹ اسی طریقے سے چلتے رہے
تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری شدید مشکلات کا شکار ہوگی. تو اس کا حل کیا ہے, کس طریقے سے کیا جائے؟ میں نے اور سینیٹر جام مہتاب نے, سینیٹر سلیم مانڈی والا نے مارچ کے مڈل میں یہ کہا تھا اور یہ تحریک جمع کرائی تھی کہ جناب کاٹن کی جو سپورٹ پرائس ہے اس کو 8,000 کیا جائے. ٹھیک. وہ 2 مہینے بعد ہمیں واپس آ گئی فلاں رول کے تحت. یہ جو رول ہے یہ تو اس کی قیمت کیا ہے, $10 بلین ہے. تو یہ کہ جو پیداوار بڑھانے کے لیے اور پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کی جا سکتی. یعنی اب گندم کی کرائسس آ رہی ہے تو آپ کو گندم کے سپورٹ پرائسز دینے, آپ کو فرٹیلائزر کے پرائسز کم کرنے ہیں, بیج کے پرائسز, پیسٹیسائڈ کے, یہ تمام چیزیں آپ کی کرنی ہے تاکہ زمین میں نمی موجود ہے. آپ کو پانی کی اتنی شارٹیج نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ پیداواری لاگت کم نہیں کی تو آپ کو پھر کوئی $4-5 ملین کی آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. زراعت کو بالکل نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. انڈسٹریل پروڈکشن ہماری, اور ظاہر ہے کہ اگر پروڈکشن کم ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی. صرف باتیں کرنے سے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, اس سے نہیں ہوتا. آپ کو کچھ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں جو صحیح رخ میں ہوں, جس سے کہ لوگوں کی جو ہے امید بندھے اور لوگوں کا حوصلہ بندھے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں, حل بہت آسان ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کی. میں نے سینٹ میں جو تقریر کی تھی اس میں صرف حل دیے تھے کہ جناب یہ کر سکتے ہیں یہ, لیکن 20 منٹ میں آپ کیا, تو لہٰذا میں تو چھپوا لی میں نے کہ پوری ہوئی جو ہے کہ معیشت کو صحیح رخ میں ڈالنا ہے اور پبلک سیکٹر کو ایک لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. اور پبلک سیکٹر اگر آگے بڑھے گا تو پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے گا, پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھے گا تو فورن انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آئے گا. آپ شروع فورن انویسٹمنٹ سے کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ میں کوئی باہر کی مثالیں نہیں دے رہا. لیاقت علی خان نے 1950 میں PIDC بنائی تھی. ذوالفقار علی, یعنی جس ملک میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے وہاں PIDC بنائی, اور PIDC نے 92-94 منصوبے میگا پروجیکٹس لگائیں پبلک سیکٹر کے اندر. شہید ذوالفقار علی بھٹو, ملک ٹوٹ چکا تھا اور تباہی کا عالم تھا, وہاں پہ وہ اسٹیل مل لگا رہے ہیں پاکستان کی, اور وہ کامرا کا کمپلیکس اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے. یہ تو آپ کو جو آپ کے اپنے کامیاب اقدامات آپ نے کیے ہیں آپ کو ان کو دیکھنا پڑے گا, پلان کرنا پڑے گا اور پھر اس طرف جانا پڑے گا. جو زرعی شعبہ ہے اس میں کیا 1 یا 2 فصلوں کی بات ہے نا. آپ اگر صحیح اسٹیپس لے لیتے ہیں تو ملک اس مصیبت سے نکل آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آسان حل ہے. معاشی استحکام ہو جاتا ہے تو پھر اس سیاسی استحکام کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ آپ کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کورٹ میں جاتا ہے, کوئی یہ کرتا ہے. میں تو دیکھتا بھی نہیں ٹیلی ویژن پہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کس طریقے سے. میں اسی میں لگا ہوا ہوں کہ ہاں قوانین صحیح بن جائیں, ملک میں معیشت کو استحکام حاصل ہو جائے. جو اصل ایشوز ہیں, ہاں, جو کہ غریب آدمی کے ایشوز ہیں, جو ملک کو اس کے پیروں پہ کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھیے, میں تو سینٹ میں بولتا بھی نہیں, چپ کا بیٹھا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب سے ہی پوچھتے. کامران مرتضیٰ صاحب, تاج حیدر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو بنیادی ایشوز ہیں اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے, ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے جن کا انہوں نے ذکر بھی کیا اور ریفرنس بھی دیا. باوجود اس کے کہ یہ جو بڑی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ان پہ یہ جو مخالفین ہیں الزامات بھی لگاتے رہے, لیکن اگر بڑے پروجیکٹس دیکھیں تو پاکستان میں انہی حکومتوں میں لگے. سٹیل ملز دیکھیں جن کی طرف اشارہ کیا, پھر پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو دیکھیں, پھر آپ آئیں جو سڑکوں کا اور موٹر ویز کا جال بچھا. کامران صاحب دیکھیے, اگر اس ملک میں اگر ہم کسی چیز کو دشمن کہہ سکتے ہیں تو وہ دشمن جو ہے وہ غربت ہے. اگر ہم کسی چیز کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں تو وہ اکانومی کی صورتحال ہے. اگر ہم نے اپنے دشمن کے اوپر قابو پانا ہے تو وہ دشمن کے اوپر
قابو پانے کے لیے ہم کو ڈائریکشن جو ہے نا اپنی سیدھی کرنی پڑے گی. اب تک جو ہے وہ ہماری ڈائریکشن سیدھی نہیں ہو پا رہی. اس بات پہ ایون ہماری اپنی گورنمنٹ میں، آج کی گورنمنٹ میں بھی وہ ہم اس بات پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جب تک پبلک کو ریلیف نہیں ملے گی اور جب تک جو ہے نا ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہوگی، ہم نے درست سمت میں جو ہے قدم نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک جو ہے نا یہ معاملات سیدھے نہیں ہوں گے. سیاسی جو ہے نا اختلافات ہوا کرتے ہیں، مختلف پارٹیز میں ہوتے ہیں، ایون ہمارے اور پیپلز پارٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مگر ان اختلافات کو اس نہج پہ لے کے جانا جس سے ملک کا نقصان ہونا شروع ہو جائے، اس طرح سے کرنا کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر میرے نہ ہونے کے نتیجے میں اس ملک پہ خدا نہ خواستہ کوئی بم مار دیا جائے، تو اس طرح کی باتیں سوچنا یا اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں کرنا، یہ بہت تباہ کن ہوا کرتی ہیں. اگر تھوڑی سی اسٹیبلٹی، تھوڑی سی پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے اس ملک میں، تو اس جو سفر ہے، جو معیشت کی درستگی کا سفر ہے، اس کو شروع کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اب باقی سال کے لگ بھگ جو ہے نا وہ رہ گیا ہے پیریڈ اس مدت کو پورا کرنے کے لیے. اس میں جو ٹارگٹس ہیں وہ تمام کے تمام تو اچیو نہیں ہو پائیں گے، مگر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سمت میں چند قدم رکھ دیے جائیں گے. کچھ لوگوں کو سانس لینے کے موقع مل جائیں گے، لوگوں کا سانس کا آنا جانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے جو ایسی قوتیں ہیں جو اس اتحاد وہ پسند نہیں کرتی یا ان سے اختلاف رکھتی ہیں سیاسی یا کسی اور معاملے میں، ان کو یہ ایک سال جو ہے وہ کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ اس ایک سال میں جو ہے ان کو یہ ڈیمانسٹریٹ کر کے دیکھ لیں کہ آیا وہ کوئی درست سمت میں معیشت کے حوالے سے قدم لے کے چل پائیں گی یا نہیں پائیں گی. اگر وہ لے کے پائیں گی تو آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ انہی فٹ سٹیپس پہ بہتر طور پہ جو ہے نا وہ اپنا پروگرام آگے بڑھا سکے گی، اور پاکستانی عوام اور پاکستان ملک کو یہ زیادہ کوئی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات آگے چلیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ پنجاب دیکھ لیجئے. پنجاب جو ہے نا وہ آدھا ملک ہے، اور آدھا آبادی کے حوالے سے، اور آدھے ملک میں جو ہے نا وہ کتنی دفعہ جو ہے نا وہ اونچ نیچ ہوئی ہے سیاسی حوالوں سے. ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ ملک کی معیشت میں بھی پڑتا ہے. باقی معاملات دیکھ لیجیے، باقی معاملات جو ہے نا وہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ آگے اگر منظوری کے لیے آگے جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا مہینے کے لگ بھگ جو ہے نا وہ عرصہ وہ گزار دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ جو ہے نا وہ ملک کے معاملات جو ہے نا وہ سلو ہو جاتے ہیں، یا اس گورنمنٹ کی ایگزسٹنس پہ جو ہے نا وہ سوالات کہ پتہ نہیں کل یہ 4 دن بھی پورے کر پائے گی نہیں کر پائے گی، اس حوالے سے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً جو ہے نا معیشت اور نیچے چلی جاتی ہے. اب کچھ دن سے معاملات کی بہتری آ رہی ہے، ڈالر نیچے گیا ہے، روپی اوپر آیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے تک کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کم از کم اس جگہ تک جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس معاملے تک لے جانے میں آسانی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے نا شاید بہتری کے لیے جو ہے نا ہم قدم بڑھا پائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پنجاب کا ذکر کیا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند ماہ کے اندر بڑا غیر عام رہا وہاں پہ سیاسی طور پہ، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ گورنر صاحب نے، بلیغ الرحمان صاحب نے حلف لیا، وزراء سے حلف لیا، اور ہم نے وہ مناظر نہیں دیکھے جو جب مسلم لیگ نون کی حکومت وہاں بنی تھی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت بنی تھی اور تحریک انصاف کے وہاں پہ گورنر تھے. ہم نے وہ ماحول اب نہیں دیکھا. تو اس کو ہم کیا کہیں، ورکنگ ریلیشن کہیں، یہ بہتری کی ایک کرن ہے، آپ اس کو کہیں گے؟ دیکھیں جاوید، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے دونوں معزز مہمانوں نے پاکستان کو درپیش بنیادی ایشوز کے حوالے سے نہایت سنجیدہ اور جامع گفتگو کی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے رخ کے تعین کی بات کی ہے، اور سینیٹر تاج حیدر صاحب نے پاکستان کی زرعی معیشت کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، میرا خیال اس سے زیادہ حقیقت پسندانہ گفتگو نہیں ہو سکتی. میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن آپ نے جو میرے صاحب نے سوال رکھا ہے، دیکھیں بات یہ کہ اس سیاست میں ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. سیاست تو بات ہی ڈائیلاگ کے عمل کا نام ہے. سیاست اور جمہوریت جواب دہی کی بات ہے. سیاست اور جمہوریت میں قومی اور عوامی مسائل کا حل ہوتا ہے. یہ پاکستان کے اندر پچھلی ایک دہائی کے اندر یہ سیاست میں جو ڈیڈ لاک آیا ہے، اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے ہیں. اور آپ نے درست بات کی کہ آج پنجاب کے اندر 21 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے نئے چیف منسٹر نے، وہ ماضی کے اندر بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے ڈیڈ لاک کو توڑتے ہوئے خود پنجاب کے گورنر سے بات کی، بلیغ الرحمان صاحب سے، کہ کیبنٹ حلف اٹھانا چاہتی ہے، اور بلیغ الرحمان صاحب نے بھی سیاسی طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ شہباز شریف صاحب نے خود گورنر پنجاب کو فون کر کے کہا کہ ہم نے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے اور آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بات یہ کہ یہ ہوتا ہے سیاسی طرز عمل، لیکن ہمارے ہاں جو بڑا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ ایک تو جو معیشت کی بات کی گئی ہے، یہ پچھلے چند سالوں کے اندر معیشت جو ہے یہ پاکستان کی سیاست پہ حاوی آ گئی ہے۔ کیوں کر حاوی آئی ہے؟ معیشت یہاں تک کیوں کر پہنچی ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ ہمیں جو درست بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ بات یہ کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ قرضوں کی معیشت ہے، اور ہر آنے والی حکومت کو سارا انحصار قرضوں پہ کرنا پڑا، یہاں تک کہ جو ہم قرضوں پہ سود بھی ادا کرتے ہیں وہ بھی ہم قرض لے کے کرتے ہیں۔ کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف ہم نیوکلیئر پاکستان ہے اور دوسری طرف ہم معاشی حوالے سے اس نہج پر پہنچے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں بات یہ کہ جو بات کی گئی پالیسیز کے رخ کے تعین کی، معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اپریشیٹ کرنا چاہیے آج کے پرائم منسٹر کو، جو ماضی کے اندر اپوزیشن لیڈر تھے، اور جاوید آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ انہوں نے پہلے اجلاس میں اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے یہ آپشن رکھا تھا کہ کم از کم ہمیں معیشت پہ چارٹر کرنا چاہیے، معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا۔ اور پھر جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، انہوں نے پھر دوبارہ ڈائیلاگ کی بات کی کہ جی ہمیں معیشت کے حوالے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کی بحالی اور معیشت کی بہتری ایک پالیسیز کے تسلسل کی ضرورت ہے، اور اس معیشت پہ سیاست کرنا درست اقدام نہیں ہے، اور اگر معیشت پہ سیاست نہ ہوتی تو ہم اس نہج پہ نہ پہنچتے جہاں پر آج پہنچے ہوئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومتیں ایک مشکل صورتحال کے اندر سیاسی اور آئینی تبدیلی کے ذریعے وہ مسند اقتدار پہ پہنچے، اور یہ معاہدہ جس کے تحت آج ساری پرابلمز ہو رہی ہیں یہ ماضی کی حکومت نے کیا، اور اس حکومت کے دور میں ہوا جو آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے رجوع پہ ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے۔ آپ نے سارے معاملات ان کے سپرد کر دیے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بجلی، گیس، پیٹرولیم، یہ وہ چیزیں ہیں جب ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو سیکنڈز میں پاکستان کی اشیاء ضروریات پر ان کے برے اثرات ہوتے ہیں، اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ نے سارے معاملات عالمی مالیاتی اداروں پہ چھوڑ دیے، اور اب ساری قوم کو یہ بات بھگتنا پڑ رہی ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج کی صورت بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بہت مجھے مزہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں اتنے سنجیدہ پولیٹیشین موجود ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹکس میں یہ جو گالی گلوچ، یہ کرپشن، لوٹ مار کے الزامات، دیکھیں ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی، اور اسلامیہ نے ہند نے اس کریڈیبل لیڈرشپ کی وجہ سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ آج بھی پاکستان کو کریڈیبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار کیوں ہیں؟ یہ جو تناؤ اور ٹکراؤ کی سیاست کہاں سے آئی؟ یہ کیوں کر آئی؟ دیکھیں سیاست کے تضادات نے آج پاکستان کے اندر نفرتوں کو جنم دیا ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتی ہے، وہ نفرتوں کو فروغ نہیں دیتی، وہ انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کرتی۔ اور یہ کیوں کر کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک قوم کو مایوس کیا ہے۔ اب قوم کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے، اور جو لوگ پاکستان کو اس نہج پر لانے کے ذمہ دار ہیں، جو نفرتوں کی سیاست کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں بات یہ کہ کوئی شخص یا کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ریاست سے بالا تر نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر مؤثر احتسابی عمل جو ہے ایک قومی ضرورت تھی اور ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے اندر فرس کریٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم معاشی حوالے سے بھی پیچھے چلے گئے اور پاکستان کے اندر سیاسی انتشار اور خلفشار بڑھا۔ جاوید میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو کہا گیا کہ جی معیشت پہ سنجیدگی، دیکھیں بات یہ کہ ایک تو معیشت کے معاملات طے کرنے چاہیے، پالیسیز کا تسلسل قائم ہونا چاہیے، حکومت خواہ کسی کی ہو۔ جہاں تک کہ تاج حیدر صاحب زرعی معیشت کی جب بات کر رہے تھے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان بارشوں کے عمل کی وجہ سے، سیلاب سے ہماری زراعت کو بحیثیت مجموعی نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے گنے کی فصل، اس سے چاول کی فصل اچھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے درست کہا کہ ہماری کاٹن کی فصل کو بہت نقصان ہوا ہے،
اور کاٹن کے حوالے سے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. ماضی کے اندر کاٹن کے حوالے سے پاکستان کا ایک رول تھا اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھتی تھی. اور اگر ہم نے دیکھیں اگر پاکستان کی زرعی معیشت مضبوط تھی تو پاکستان کبھی قحط سے دوچار نہیں ہوا, ہم دیوالیہ نہیں ہوئے, پاکستان انارکی سے دوچار نہیں ہوا, پاکستان کے اندر روٹی دال کبھی مسئلہ نہیں رہا. لیکن آج اگر زرعی معیشت کے حوالے سے ہمارے یہاں جاوید, میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں زراعت پہ تو زراعت پہ اربوں روپے کے ریسرچ کے حوالے سے فنڈز رکھے جاتے ہیں. اور میں نے پنجاب کا ایک ریسرچ کے ادارے کے حوالے سے دیکھا کہ 95% جو ریسرچ کے پیسے وہ تو انتظامی اخراجات میں, کہ ہمیں آج بھی اپنی زرعی معیشت کو مضبوط بنانا چاہیے, اس پہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور معیشت پہ پاکستان میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. وہ دو اہم باتیں کی سلمان غنی صاحب نے بھی, وہی کہ ایک تو جو معیشت ہے اس پہ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا معیشت کے حوالے سے, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ایک میثاق معیشت کرتے ہیں, لیکن اس وقت کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت نے اس پر بات نہیں کی. لیکن آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس معیشت کو بہرحال اس سیاست سے الگ رکھا جائے اور ایک چارٹر آف اکانومی ہو. دیکھیے یہ مطلب اصل سیاست جو ہے وہ معیشت ہے. یعنی ملک میں جو غربت پھیل رہی ہے, جو جہالت ہے, جو بیماری ہے, اس کو ختم کرنا. بالکل. اور اگر اگلے 4-5 سال میں آپ اسے ختم نہیں کر پائے تو پھر آپ کا آئین اور آپ کی اسمبلیاں اور آپ کی جمہوریت یہ ساری کی ساری خطرے میں ہوں گی. یہ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں. اور اگلے 4-5 سال میں اس کو ٹھیک کر انتہائی آسان ہے اس کو, اور یہی ہماری سیاست ہے. میری لیڈرشپ نے کوئی 2.5 سال پہلے مجھے یہ ٹاسک دیا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ ہوا ہے اور معیشت جو ہے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گی مزید. تو کیا کیا جائے, اس کو اکنامک ریوائیول کیا جائے میری لیڈرشپ. اور سینٹ کے اندر میں نے جو تھوڑی سی تقریر کی اس میں وہی کہ جو سلوشنز ہیں, تو آپ بیان تو دے دیتے ہیں, بڑے اچھے بیان دے دیتے ہیں, بڑی ریٹورک اور شاعری اور یہ ہوتی ہے, آپ اسٹیپس کیا لے رہے ہیں. بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں, کہ کس طریقے سے. اور اگر اقدامات آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ یہ کر لیجئے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں وہ 8 سال سے سولر انرجی پہ چل رہی ہے, چینی لگا گئے تھے, اور آپ 1 کروڑ روپے کی بجلی ہر مہینے بیچتے ہیں, تو خدا کے لیے آپ. اور اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ 42 سولر پارک ہندوستان میں ہیں, ہماری سرحد سے 50 کلومیٹر دور جو سولر پارک ہے جودھ پور کے پاس, وہ تربیلا سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے. 1.3 بلین اس کی کاسٹ آئی ہے, 3 سینٹ کے اندر وہ بجلی بیچ رہا ہے. تو آخر ہم اپنے ذہن کو کیوں نہیں کھول سکتے؟ ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ بس مولا کسی کا قرضہ دلا دے. یعنی وہی کامیابی یہ سمجھی جا رہی ہے کہ جی فلاں ہم سے خوش ہو گیا, فلاں ہم سے خوش ہو گیا, وہاں سے اتنے ڈالر آ جائیں گے. اور صاحب کتنے فخر کی بات ہے کہ ہم دیوالیہ نہیں ہو رہے. دیوالیہ نہیں ہو رہے, آپ کے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. ابھی ہم کچھ سامان بھیج رہے تھے وہاں بلوچستان, ہفتے بھر کا راشن کا پیکٹ وہ 4,500 روپے کا آ رہا تھا. 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہی پیکٹ 1100-1200 کا آتا تھا. اب اگر 4,500 کا ہفتے بھر کا راشن کسی فیملی کا آئے گا تو کہاں سے مکان کا کرایہ دیں گے, کہاں سے بچوں کی تعلیم دیں گے؟ مطلب ان چیزوں پہ اور کیوں نہیں حل نکالتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس یا میری پارٹی کے پاس سارے حل ہیں, لیکن یہ کہ ہم کوئی چیز سامنے رکھ لیں, اس کو دیکھیے, اس سے بہتر کوئی چیز لے آئیے, ڈسکشن کریں گے. لیکن ہمارے بڑے پلان بنایا کرتے تھے, 5 ایئر پلان ہوا کرتی تھی یہ. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ بڑے غور و خوض کے ساتھ پلان بنائیے. پلان بڑے سمجھداری کے ساتھ بننی چاہیے, ڈسکشن کے ساتھ بننی چاہیے, لیکن اس میں عمل درآمد جب کا فیز آئے تو اس میں 1 منٹ بھی ضائع نہ کیجیے. آپ نے سی پیک کی ساری جو پروجیکٹس تھیں ان کو 4 سال کے لیے روک دیا. میں سی پیک کمیٹی کا چیئرمین تھا سینٹ میں. 4 سال روک کے اب وہ ساری پروجیکٹس اس وقت فیزیبل نہیں رہی ہیں کیونکہ کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے اور لون اتنے بڑھ گئے. ہم نے سی پیک کی پروجیکٹ ہے تھرکول کی, 4 دن پہلے چیف منسٹر نے 3را یونٹ اس کا گرڈ کے اندر ڈالا ہے. ہم 5 سینٹ سے کم میں بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں.
ہم کوئلہ $27 پر ٹن پہ کر رہے ہیں. آپ $400 کا امپورٹ کرتے ہیں باہر سے. 105 کلومیٹر کی ایک ریلوے لائن آپ کو چاہیے اور یہ کوئلہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے. اس میں کون سی مطلب ڈو یو نیڈ این اکنامک ایکسپرٹ ٹو ایڈوائز یو آن دیٹ؟ اور کیا چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے آپ کو؟ یہ کامن سینس ہے کہ بھئی یہ کوئلہ ہے، اس وقت ہم 11.5 ملین ٹن سال کا بنا رہے ہیں، آپ ہمیں صرف لیٹر لکھ کے دیجئے کہ ہم اس کو لیں گے اور یہ ریلوے لائن ہم بھی بنا لیں گے سندھ والے، اور ہم اپنا کوئلہ 30 ملین ٹن پہ لے جائیں گے اور آپ کو اس سے سستا بیچیں گے. تو آخر اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہمیں اپنے قدرتی وسائل کو موبلائز کرنا ہے، ہمیں اپنے انسانی وسائل کو موبلائز کرنا ہے. 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اپنے گھروں کو چھوڑ کے ملک سے باہر بیٹھے، ہم بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی وہ اتنا زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، وہ دوسرے ملکوں کی معیشت بنا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری معیشت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ تو ایسے تو ملک نہیں چلتے نا، اس طریقے سے تو نہیں ہوتا. کامران میں بالکل اپنے اوپر پہلے تنقید کرتا ہوں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اصلاح کا عمل اپنے آپ سے شروع ہوگا. نہیں ایک رخ صحیح کریں. ٹھیک. اگر آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے تو آپ کیماڑی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہی IMF، وہی وہ فلانا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مجھے کامران میں مرتضیٰ صاحب اس موقع پہ ایک چیز پروفیسر گیلبرت نے مجھ سے کہا، جی سوشلسٹ انٹرنیشنل کے اندر وہ تشریف لائے تھے، میرے لیے بڑی عزت افزائی. کہنے لگے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ سولوشنز پہ سوچنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک. کہ پیسے نہیں ہیں اب کیا کیا جائے. ٹھیک. اینڈ ہی سیڈ بائی گاڈ یو آلویز فائنڈ سولوشنس. اچھا. سوچیے تو، ٹھیک. ذہن تو کھولیے. علامہ اقبال چلاتے چلاتے ختم ہو گئے کہ خدا کے لیے سوچو، دیکھو ہم لڑے جا رہے ہیں، اس سے لڑو، اس سے لڑو، اس سے لڑو. یہ ایک چھوٹی سی مثال کامران مرتضیٰ صاحب، جو کہ اس ظاہر ہے اس ملک کی معیشت کے لحاظ سے ایک بڑی اہم بات ہو سکتی تھی. تاج حیدر صاحب نے یہ مثال دی سی پیک کی شکل میں کہ 4 سال میں وہ پروجیکٹس رک گئے، اور اب جب وہ پروجیکٹ سامنے آتے ہیں تو اس کی فیزیبلٹی، اس کے پیسے، اس وقت کیا، اب کیا. یعنی یہ ایک ایسا سلسلہ تھا چین اور پاکستان کے درمیان، یہ سلسلہ ہے جو اس ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت اہم تھا، بلوچستان کی معیشت کے لیے، پورے ملک کی معیشت کے لیے، جس میں تقریباً سارے صوبے آ سکتے تھے. لیکن آپ نے اس پہ بریکر اس کو لگا دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک کی بہتری ہم کریں گے، اور اوپر سے لوگوں پہ آپ الزامات لگاتے تھے کہ آپ غدار ہیں، آپ کی فنڈنگ ہو رہی ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اور جب ممنوع فنڈنگ کا کیس نکلا تو آپ خود داغدار نکلے. اس میں ایسا ہے کہ پچھلے 4 سال جو سی پیک کے ساتھ کیا گیا ہے یہ غفلت مجرمانہ ہے، اور اس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. 2 طرح کی غفلتیں ہوا کرتی ہیں، ایک نیگلیجنس سمپل سٹر ہے اور ایک جو ہے نا اس میں کرمنلٹی ہے. کیا یہ جو غفلت ہے 4 سال کے حوالے سے جو اس معاملے کو لے کے چلا نہیں گیا اور جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کیا گیا، یا تقریباً جو ہے نا معاملات، کیونکہ چینیوں سے بعض اوقات ہمارا اپنا بھی آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں جو ان کے گلے ہیں، جو شکوے ہیں سی پیک کے حوالے سے، وہ انتہائی جو ہے نا تشویشناک ہیں. آیا یہ جان بوجھ کے کیا گیا؟ اس کے پیچھے کوئی پروگرام تھا اس سارے معاملے کا؟ اس کو جو ہے وہ پراپرلی جو ہے نا انٹروگیٹ ہونا چاہیے. جب وسائل کی بات چل رہی تھی، وسائل میں مجھے جو ہے نا وہ تاج حیدر صاحب نے بھی اشارتاً اس حوالے سے ذکر کیا. مجھے ایک وسیلہ جو ہے وہ بہت بڑا جو نظر آتا ہے، جس کو ہم نے جو ہے نا وہ اپنے اوپر مصیبت سمجھا ہوا ہے، وہ شاید وہ انسانی وسیلہ ہے. جو ہماری آبادی ہے، اس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں اگر پراپرلی، اور ملک کے مفاد میں اگر ان کو فنی تعلیم دے کے اور اس حد تک جو ہے ان کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا جائے کہ یہ جو ہے نا ملک کے لیے فائدے کا باعث بن سکے، یا ایون اگر باہر بھی جائیں تو یہ عام لیبر نہ ہو بلکہ اسکلڈ لیبر ہو، تو یہ ملک کے لیے بہت امیڈیٹلی جو ہے نا وہ ایک آپ کو جو ہے نا اس کا ریٹرن ملنا شروع ہو جائے گا. اور کیونکہ آبادی موجود ہے بہت بڑا، جو ہے نا ہمارا آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور نوجوان جو ہے نا وہ سارا دن وہ گھر میں بیٹھ کے یا کلرک بننے کے لیے، یا کوئی اگر زیادہ تعلیم یافتہ ہے تو ایک افسر بننے کے لیے مختلف دفتروں میں دھکے کھاتے کرتے ہیں.
تو بجائے جو نا ہماری تعلیم کا جو طریقہ کار ہے اس کو تھوڑا سا اس میں انقلابی تبدیلی کی جائے اور ان لوگوں کو بڑے اس میں فنی تعلیم کی صورت میں بڑے حصے کو اس کو تعلیم دے کے فنی اور پھر جو ہے نا ملک و قوم کے مفاد میں استعمال کیا جائے. آپ یہ دیکھیے اگر آپ کو پلمبر چاہیے ہوتا ہے نہیں ملتا دستیاب یا اچھا پلمبر نہیں مل رہا ہوتا, آپ کو اچھا الیکٹریشین چاہیے نہیں ملتا, آپ کو اچھا کوئی بڑھئی چاہیے, آپ کو ترخان چاہیے, آپ کو اچھا راج مستری چاہیے نہیں ملتا. یہ سارے کام جو ہے نا کوئی ایسے برے کام نہیں ہیں, یہ سارے یہ ملک کی معیشت کے لیے یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ کام اگر جانتے ہو تو یہ ریڑھ کی ہڈی بن سکتے ہیں. کم از کم جو ہے نا وہ ہم 1 کروڑ نوجوان جو ہے نا وہ مزید ہمارے 70-80 لاکھ جو ہے نا پہلے سے باہر ہیں اور 1 کروڑ لوگ جو ہے نا ہم اس حوالے سے جو ہے نا وہ تیار کر سکتے ہیں, اسکلڈ لیبر ہم تیار کر سکتے ہیں اور اسکلڈ لیبر جب تیار ہوگی تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ امیڈیٹ جو ہے نا وہ فریش بلڈ آنا شروع ہو جائے گا اس معیشت میں, ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جو ہے نا اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اور جس دن یہ بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے بغیر انویسٹمنٹ کی, آپ $1 بلین کے لیے جو دھکے کھا رہے ہیں, $1.5 بلین کے لیے جو نا آپ IMF سے جو ہے جا کے وہ کرتے ہیں اور اس کے وز آپ دیکھیے کہ آپ کو جو اوورسیز آپ کا پاکستانی ہے وہ کتنے $1 بلین جو ہے نا پر اینم آپ کو بھجوا رہے ہیں. تو صرف یا تو اس تعداد کو اگر آپ نے ڈبل کرنا ہے تو بھی آپ جو ہے نا اس کے لیے اسکلڈ لیبر دیں گے, اس لیبر کو اسکل سکھائیں گے اور اسکلڈ لیبر جو ہے نا وہ باہر دیں گے. اگر آپ نے ملک کے اندر بھی ترقی کا پہیہ چلانا ہے تو یہ جو نکمے جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہمارے, یہ نکمے ان کو نہ چھوڑیے, ان کو مہارتیں دیجیے اور مہارتیں جو ہے نا وہ ملک کے مفاد میں, قوم کے مفاد میں استعمال ہو, ان کے اپنے گھر کے مفاد میں استعمال ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ آپ کے یہاں جو ہے ترقی کا پہیہ چل پڑے گا. آپ صرف اپنی ڈائریکشن درست کریے, سمتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ جو ہے نا وہ نم موجود ہے, خالی جو ہے نا آگے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ڈائریکشن اس کی صحیح کرنی ہے. تو اقبال کے الفاظ میں کہ مٹی زرخیز ہے, نم ہو مگر یہاں پہ زرخیز بھی ہے, نم بھی موجود ہے, صرف آپ ڈائریکشن اپنی درست کریے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ نم موجود ہے. سلمان غنی صاحب لیکن طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم آئین, یہ تو سیاسی معاملات ہیں, جب آئینی اور قانونی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں جب کسی جماعت پہ, یعنی میں ظاہر ہے اشارہ کر رہا ہوں تحریک انصاف کی اور یہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے, اس پہ جب فیصلہ آتا ہے تو اس کے فیصلے سے پہلے ہی چیف الیکشن کمشنر پر الزامات لگائے جاتے ہیں, ان کو ٹرول کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. نہ صرف یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کا آفس, جو ہمارے دیگر ادارے ہیں ان پر بھی, ان کو بھی ٹرول کیا جاتا ہے. یہ جو واقعہ ہوا, ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا جس میں ہمارے لوگ شہید ہو گئے, اس دن پوری قوم سوگ میں تھی, لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ جو تھے وہ کیا کچھ کہہ رہے تھے, یقینی طور پر وہ ایک قابل مذمت مہم تھی جو چلائی گئی. تو ہم یہ کیا تربیت دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو, کیا تربیت دے رہے ہیں اور یہ کون سے سیاسی کلچر کو فروغ دینے جا رہے ہیں؟ جاوید, میں آپ کے ان سوالات کا بھی جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ بات ہو رہی تھی سی پیک کے حوالے سے تو میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جب چائنا کے اندر 1 بیلٹ 1 روڈ کانفرنس ہو رہی تھی تو میں خود وہاں موجود تھا اور تقریباً 70 ممالک کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہاں پر تھے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان کے رول کی بات کی سی پیک کے حوالے سے, 1 بیلٹ 1 روڈ جو ان کا, کہ جی اس میں گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت تھی, سی پیک کے رول کی بات تھی. تو شام کو جب ہم لوگ ہوٹل میں واپس آئے تو اس وقت کے پرائم منسٹر سے میرا سامنا ہوا تو وہ بڑے خوش تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیسی رہی کانفرنس, تو میں کچھ پریشان تھا. کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا جی پریزیڈنٹ شی جس طرح پاکستان کی اہمیت اور حیثیت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک بنیادی رول ہوگا, تو میں نے کہا جناب پرائم منسٹر یہ چیزیں یہاں پر موجود انٹرنیشنل فورسز ہضم کر پائیں گی؟ تو اس وقت تو بات گول ہو گئی. اور مجھے یاد پڑتا ہے جب ماضی کی تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار آئی تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو مشیر تجارت تھے عبدالرزاق داؤد, انہوں نے کہا تھا کہ اس منصوبے کو 1 سال کے لیے معطل کر دیں. بالکل. پھر سابق پرائم منسٹر نے بلوچستان میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم سی پیک کے منصوبے دیکھیں گے, ان میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے.
اور مجھے یاد پڑتا ہے ان کی حکومت کے دوران ہی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت کی تبدیلی کے عمل میں سی پیک کا بھی ایک بڑا رول تھا, اس لیے کہ سی پیک ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو پا رہا تھا. اور پھر میں ان سے ایک دفعہ جیل ملنے گیا لاہور میں, اور ایم این اے ایم پی ایس بھی بیٹھے تھے, میری طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس شخص کو پتہ ہے کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں. اور بات یہ کہ ہمیں ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ جب ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے تھے تو کس نے کہا تھا کہ یہ سارے منصوبے ہم آئی ایم ایف کو دکھائیں گے, اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہمارا پیسہ سی پیک پہ خرچ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سی پیک پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم تھا اور اس پہ کنسنسس تھا پاکستان کے پولیٹیشنز کا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ماضی کے ایک آرمی چیف جنرل رحیل شریف کہا کرتے تھے کہ اس کی سیکورٹی ہم کریں گے چونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. بات یہ کہ سی پیک پر کون اثر انداز ہوا, کیوں کر اثر انداز ہوا, یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے وجہ صنعتی زون سے اصل تو چیز وہ تھی اور اس منصوبے کا ڈنگ نکال دیا گیا. اب آ جائیں آپ نے جو دوسری بات کی ہے, بات یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کیوں کر ٹارگٹ تھے. میں آپ دیکھ لیں کہ سارے چینلز پہ 2 روز کے اندر وہ سارے بیانات چل رہے ہیں. ماضی کے پرائم منسٹر وہ جو سلطان سکندر راجہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے کنسنسس سے ان کو بنایا, ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ہر حوالے سے آزاد اور غیر جانبدار ہو. لیکن جب ان کے وہ ممنوع فنڈز اور بیرونی کمپنیوں کے فنڈز پاکستان کے اندر آئے, اور یہ بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ یہ سیاسی مخالفین نے کیس نہیں کیا, یہ کیس ان کی پارٹی کے ایک بنیادی رکن نے کیا اور ان کے دوست نے کیا جو سارے معاملات جانتا تھا. بات یہ کہ خان صاحب چونکہ پاکستان میں شفافیت کے لمبردار تھے, وہ اپنی سیاست کو دیانت اور امانت کے ساتھ مشروط کرتے تھے, اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ان کو صادق اور امین قرار دیا تھا. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح رہنی چاہیے, صادق اور امین دنیا میں صرف ایک شخص ہے, وہ ہمارے نبی پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کی ذات کے بارے میں ان کے دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ یہ شخص سچا ہے, یہ دیانتدار ہے. بات یہ کہ یہ اصل مسئلہ یہ ہے, اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ کمپنیز نے آخر کیوں کر انہیں فنڈ دیے. بغیر کسی مفاد کے کمپنیز فنڈ نہیں دیتی. 351, اور یہ جس رپورٹ کی بنیاد پہ سب کچھ ہوا ہے یہ کوئی اپوزیشن نے داخل نہیں کی, یہ پاکستان کی اسٹیٹ بینک نے ایک تحقیقاتی رپورٹ دی تھی, پھر الیکشن کمیشن کی ایک سیکریٹنگ کمیٹی تھی. اور بات یہ کہ آپ اس پہ اتنے پریشان کیوں ہیں, اور آپ تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے. آپ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے مضبوط ہونے چاہیے, تو یہ ایک ریاستی ادارہ ہے اور اس شخص کا نام جس کو آپ مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں یہ آپ نے دیا تھا. اور بات یہ کہ آپ اس فیصلے کے بعد انڈر پریشر ہے اور آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے, اور فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, سپریم کورٹ نے آپ کو بڑا ریلیف دیا ہوا ہے. اور ماضی کے ایک پرائم منسٹر کو وہ جو پاناما ایشوز تھا جس میں 450 لوگ تھے اور 450 لوگوں کی کمپنیز تھی, اس میں آپ کا نام تو موجود تھا, اس پرائم منسٹر کا نام موجود نہیں تھا. لیکن اس سارے میں سے کیا نکلا کہ ایک حکامہ کی بنیاد پہ آپ نے پاکستان کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اٹھا کے باہر بٹھا دیا. میں ذاتی طور پہ اس بات کے خلاف ہوں کہ کسی پولیٹیشین کو, کسی پاپولر لیڈرشپ کو آپ عدالتی طور پہ نااہل قرار دے کر اس کی سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں, لیکن آپ ریاست سے بالاتر نہیں ہیں. آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے اور کورٹ سے جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی یہ بلوچستان میں ہیلی کاپٹر کے واقعے کی, دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے دفاعی ادارے کو کنٹروورشل بنانا یہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اصل طاقت یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان ایک مضبوط اتحاد اور یکجہتی موجود ہے, اور یہ ادارہ وفاق پاکستان کا اور دفاع پاکستان کا ذمہ دار ہے. اور یہ 6 لوگ, دیکھیں میں جاوید آپ کو بتاؤں کہ میری جنرل سرفراز سے کوئی ذاتی شناسائی نہیں تھی, لیکن میں نے 8-10 جو سابق فوجی افسران ہیں ان سے بات کی اس شخص کے بارے میں. میں آپ کو یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ آنیسٹ, اس سے زیادہ اپرائٹ, اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اس شخص نے اپنے ذاتی رول کی وجہ سے وہاں پر ایک اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم کی تھی. یہ 6 لوگ انٹیگریٹی کے حوالے سے, پیشہ ورانہ اہلیت کے حوالے سے بہترین لوگ تھے. آخر یہ کون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اداروں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس طرح کے مکروہ کردار جو ہیں
जो भयानक एजेंडे पे कारबंद है, इनको एक्सपोज करना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि वो एक बच्चे ने अपना सोशल मीडिया पे जी हाँ, अपनी वीडियो बिल्कुल। डाली है, जो इनकी स्टूडेंट विंग का अहदेदार है। उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने फलां फलां को फॉलो किया था। और उसका बाप जो एक्स आर्मी मैन है, उसने कहा कि मेरे बच्चे से गलती हो गई है। हम इस बात के मुतम्मल ही नहीं हो सकते कि हम अपने दफाई इदारे पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं, और वो शख्स, वो लोग जो थे, वो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में, मुफादे आमा में काम करते हुए, रिलीफ एक्टिविटीज़ में वो अपनी जान दे के चले गए। और मैं समझता हूँ कि शोहदा की शहादतें जो हैं वो हमारा बेहतरीन एसेट है, और जो लोग उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं वो दुश्मन के एजेंडे पे हैं, और ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। और मैं और एक बात देखें, एक और फैसला आया है, वो फैसला आया है सऊदी अरब से। देखें, हर मुल्क के अपने कवानीन हैं। बिल्कुल वहां पर जिन 6 पाकिस्तानियों को सजाएं हुई हैं, 20,000 रियाल और 10-10 साल कैद की सजा, क्या किया था? उससे ज्यादा मुकद्दस मुकाम हमारे लिए कोई नहीं, हमारी तो जानो माल वहां पर कुर्बान है। बेशक। वहां पर ये सारा काम किसने करवाया? और क्या ये जाके उन्हें परसू करेंगे? वो बेचारे पता नहीं मेहनत मजदूरी करके वहां पर काम कर रहे थे, उन्हें किसी ने तो इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ अपने अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी चाहिए, और इस मुल्क के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से माफ़ी देनी चाहिए, और अपने तर्ज अमल को ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत के जज्बे को बुरुकार लाकर हम पाकिस्तान मुआशी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ठीक। एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि हमारे पॉलिटिशियन से गलतियां हुई हैं। सही। अभी ताज हैदर साहब जब बात कर रहे थे, तो मुझे ये जो बिजली के इश्यूज़ की, एक मैं गिला ज़रूर करूँगा। बात ये कि जब बिजली का बहरान आता है, और आज बिजली जो है, ये जो जुलाई के बिल है, इसने लोगों को हिला के रख दिया। इसकी बुनियादी वजह IPPs के मुआहदे हैं, और हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ये IPPs के मुआहदों की वजह से हमारी कौम का कचूमर निकल गया है कि पेट्रोलियम की कीमतें खा कितनी हो, लेकिन हमने उन्हें एक महदूद कीमतों के अंदर पेट्रोल भी सप्लाई करना है, ठीक। उनसे वो बिजली बनाए ना बनाए उन्हें अदायगी भी करनी है। और माजी के अंदर इस तरह का इशू उठाया था इमरान खान साहब की हुकूमत पे, लेकिन तमाम तर नकायज सामने आने के बावजूद इस पर पेशरफ नहीं हो सकी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ठीक है, अगर हाइडल पावर पे ताज हैदर साहब से भी आखिरी कमेंट ले लूं। जी जी ताज हैदर साहब। $400 टन का कोयला बाहर से मंगा के उन बिजली घरों को चलाएंगे, और वो $27 फी टन का कोयला जो कि कौमी है हमारा, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर कहेंगे हमें नुकसान हो रहा है। और तो ये बात समझ में नहीं आई। कोई भी हाउसवाइफ आपको ये चीज़ बता सकती है। मैं जनूर साहब पे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी देखिए, मेरे बाबा एक दिन नाराज़ थे, ठीक। कहने लगे ताज, अगर तुम एक बात कह रहे हो और उसके लिए तकलीफ़ नहीं उठा रहे तो तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, उनके नाराज़गी में भी एक हिदायत होती थी। एक जनरल सरफराज हमारी तरह नहीं थे कि हम सेनेट के एयर कंडीशन हॉल में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं और रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे फील्ड में। वो अपने दफ्तर में बैठ के बयानात नहीं दे रहे थे, वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के आगे बढ़ के क़यादत कर रहे थे उस तमाम ऑपरेशन की जो पाकिस्तान आर्मी वहाँ कर रही थी। हम क्या कर रहे हैं? जिस दिन ये ख़बर आई और सेनेट में पहली दफ़ा ये बात हुई, मैं गया चेयरमैन साहब की खिदमत में। मैंने कहा जनाब अली, 4 घंटे बाद फ़्लाइट जा रही है कोयटे की, आप 3 या 4 सेनेटर्स का एक ग्रुप बनाइए कि वो वहाँ जाएं और वहाँ उन इलाक़ों में पहुँचें। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी वहाँ बैठे थे, मैंने कहा इनको साथ लेके जाएं ताकि लोगों को पता चले। उन सीनियर सहाफ़ी ने कहा ताज भाई आप मेरी फ़िक्र ना कीजिए, कवरेज होगी, और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी चैनल भरपूर कवरेज कर रही है। लेकिन ये कि क्या हम एक वफद वहाँ नहीं भेज, क्या हम इतना नहीं कर सकते कि थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करें और एक एक दिन की तनख्वाह पूरी पार्लियामेंट का स्टाफ और सेनेटर्स और MNAs, वो एक सिंबॉलिक एक चीज़ हो कि हाँ भाई हम आपकी तकलीफ़ में आपके साथ हैं। क्या एक कमेटी नहीं बनाई जा सकती जो इस बात की निगरानी करे कि जो एड हुकूमत की तरफ से आ रही है वो सही जगह पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, और कोई कोना अगर रह गया है तो वहाँ पे एड की ज़रूरत है। देखिए, थर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुझे थर के में जब प्रॉब्लम आई भेजी
इतना आसान होता है अगर हम इसे मुनज़्ज़म तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से करें। वक्त ख़त्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर्स का, सलमान गनी साहब आपका, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब आप इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल रहे। यकीनी तौर पर जो प्रोग्राम का अख्तिताम इन्हीं अल्फाज पे हो रहा है कि जो जनरल सरफराज शहीद और उनके बाकी जो रफ़क़ा थे, जनरल साहब अपने दफ्तर में बैठ के भी हिदायत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फ्रंट से लीड किया। वो ख़ुद जो रिलीफ एक्टिविटीज़ थी सैलाब में जान ख़तरे में डाल के, वो ख़ुद उसको लीड कर रहे थे, वो ख़ुद फील्ड में मौजूद थे। ये हम पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे काबिल मज़म्मत मुहिम चलाई है, उनकी निशानदही भी ज़रूरी है, और उनको जिनकी सरपरस्ती हासिल है उनकी निशानदही भी ज़रूरी है, और उनको सज़ा देना भी बहुत ज़रूरी है। हमें भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।